بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ماہ رمضان کے حسن خوبی میں سے ایک یہ ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے وفات جناب خدیجہ الکبریٰ، عظمت عظیم جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، مادر سیدۃ النساء سلام اللہ علیہا۔ جتنا بھی ہم جناب خدیجہ الکبریٰ کے بزرگواری بیان کریں ہماری زبانیں ہیچ ہے، کیونکہ ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں حضرت آدم۔ حضرت آدم فرماتے ہیں نبی آخر الزمان خاتم النبیین کو میرے اوپر 2 فضیلتیں حاصل ہیں۔ پہلی فضیلت یہ کہ ان سے ترک اولا نہ ہوا، مجھ سے ترک اولا ہوا۔ دوسری فضیلت یہ کہ ان کو ایسی زوجہ ملی جو ان کے کام میں، جو ان کے مقصد میں ان کی شریک رہیں، جبکہ اللہ نے مجھے اس نعمت عظیمہ سے محروم رکھا۔ اور اس کے بعد جناب خدیجہ کا تذکرہ اللہ نے تورات میں بھی کیا ہے، جہاں پر ان کو شباہت دی جاتی ہے ایک نہر سے، جس کے بارے میں خدا کہتا ہے تورات میں کہ ہم نے ایک ایسی نہر قرار دی جس کا پانی آب حیات ہے، اور جس میں ہم نے زندگی کو رکھا ہے، جس کے گرد 12 پھل ہیں جو ثمراور ہیں، جن میں کبھی بھی زندگی ختم نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد خاتم النبیین جب 40 دن کے لیے غار حرا میں رہتے ہیں، خدا کی جانب سے انہیں حکم ہوتا ہے تو رسول اللہ جناب عمار یاسر کے ساتھ پیغام بھیجتے ہیں، فرماتے ہیں جناب خدیجہ سے کہیے کہ یہ دوری آپ سے بے توجہی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم آپ کے اوپر فخر و مباحات کرتا ہے اور آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ یہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں جن کا تذکرہ خدا قرآن میں کرتا ہے تو نبی سے کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ جب ہم نے آپ کو عائل دیکھا، محتاج دیکھا، تو ہم نے آپ کو مال خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے غنی اور بے نیاز کر دیا۔ خداوند کریم قرآن میں کہتا ہے وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، نبی فرماتے ہیں کہ وہ تسنیم کا چشمہ جس سے مقرب اللہ کے نزدیک لوگ سیراب ہوں گے وہ سابقون میں سے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا سابقون میں میری زوجہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں، جنہوں نے اس وقت میرے ہمراہ خانہ کعبہ میں نماز انجام دی جب میرے اور علی کے علاوہ کوئی اور مصلی، کوئی اور نماز انجام دینے والا نہیں تھا۔ پس نبی جس کا قصیدہ پڑھیں اور فرمائیں کنت لہا عاشقاً، میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی کردار اور عظمت، ان کی رحم دلی، ان کی محبت اور ان کی پاک دامنی کا عاشق تھا۔ بس میں نے خدا سے دعا کی کہ میرا اور خدیجہ کا وصال ہو جائے، اور اللہ نے میری اس دعا کو شرف قبولیت بخشی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں اینا خدیجہ و اینا مثل خدیجہ، کہاں ہے خدیجہ اور کہاں ہے کوئی خدیجہ کی مثال؟ وہ بے نظیر ایسی ہے کہ رحمت للعالمین کی نگاہیں خدیجہ جیسی کوئی ہستی تلاش نہیں کر سکتی۔ وہ جو خود سراپا انسان کامل ہے، وہ جناب خدیجہ کے لیے اگر آپ کے مداح ہیں اور آپ کی ستائش کر رہے ہیں تو میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت مشتاق ہے، جنت اشتیاق شوق رکھتی ہے کہ خدیجہ الکبریٰ کا استقبال کرے۔ آپ پھر اس کے بعد جناب امیر المومنین علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں علی تمہیں ایک ایسی چیز ملی جو مجھے نہ ملی۔ مولا نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا تمہیں خدیجہ جیسی ساس ملی جبکہ مجھے ایسی کوئی خاتون نہیں ملی۔ لہٰذا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ مجاہدہ اسلام ہیں کہ میدان ایمان میں سابقون السابقون صف اول سب سے آگے فرنٹ لائن پر نظر آتی ہیں۔ میدان انفاق میں رسول اللہ کی روزی ہیں، میدان صبر اور تحمل میں رسول اللہ کی ایسی معاون کہ 3 سال شیب ابی طالب میں رہتے ہوئے کبھی زبان سے کوئی شکایت نہیں آئی۔ میدان شجاعت میں علی جیسی ایسی ہیں کہ زبان وحی خاتم النبیین فرماتے ہیں کہ اسلام کی ترویج میں 2 چیزیں نہ ہوتی تو کبھی بھی اسلام سرخرو نہ ہوتا۔ پہلا شجاعت تلوار علی ابن ابی طالب، اور دوسرا مال خدیجہ الکبریٰ۔ میدان یقین میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظمت یہ ہے کہ پورا مکہ ناراض ہو گیا، قطع رحم کیا، آپ کی دوستوں نے آپ کے ساتھ
سوشل بائیکاٹ کیا، لیکن وہ یقین کے ساتھ رسول اللہ کے ہمراہ کھڑی رہی۔ جناب خدیجہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کو ان کے محل کی، ان کے مقام کی اور وہ نعمات جو انشاءاللہ آپ کی منتظر ہیں جنت میں، ان کی بشارت خود رسول اللہ نے دی اور فرمایا کہ اے خدیجہ، اللہ نے آپ کے لیے جنت میں ایسا محل تعمیر کیا ہے جو ہیرے سے بنا ہے، جس کے اندر کوئی تعب، کوئی تھکاوٹ اور کوئی سختی نہیں ہے، جس کو اللہ نے اپنے انمول نعمتوں کے ساتھ مرصع کر رکھا ہے۔ وہ مبشرہ بالجنہ ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ وہ واحد ہستی ہیں جن پر اللہ نے جن پر اللہ نے جناب جبرائیل کے ذریعے سلام بھیجا ہے۔ فرمایا جناب جبرائیل نے کہ خدیجہ سے کہہ دیجئے اے نبی، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے لیے ایسی جزا ہے، ایسا مقام ہے کہ جو اولین اور آخرین میں کسی کے لیے نہیں۔ اور جناب خدیجہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جو اللہ کا سلام سننے کے بعد جواب میں فرماتی ان اللہ هو السلام ومنہ السلام وعلیہ السلام، کہ بے شک اللہ کی ذات وہ خود سلامتی ہے اور اللہ ہی کی جانب سے ہر سلامتی آتی ہے، اور ہر سلامتی کی بازگشت بھی اللہ ہی کی طرف ہے، اور میرا سلام اس پر بھی ہو کہ جو اللہ کا یہ سلام لے کر آیا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اب وہ ہستی جس کو پروردگار عالم کی جانب خشوع، اخلاص، یقین، استقامت، صبر اور انفاق کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے آنکھوں نے دیکھا، جو ملیکۃ البطحاء تھی، جو ملیکۃ العرب تھی، جس کے مال کو دیکھ کر لوگ اپنے مال کو حقیر اور کم سمجھتے تھے، جس کے پاس غلاموں اور کنیزوں کی بہتات تھی، وہ شیب ابی طالب میں اسلام کی ترویج کے لیے پہنچی۔ پروردگار عالم مکہ کی زیارت نصیب کرے۔ آج بھی جنت معلیٰ کے سامنے شیب ابی طالب نظر آتی ہے۔ ہم میں سے کوئی شاید وہاں گھنٹہ گزار سکے۔ وہ جو راحتوں اور آسائشوں میں رہتی تھی، میرے اور آپ کے دین اور میرے اور آپ کے نبی کی محبت میں اتنی ثابت قدمی کے ساتھ وہاں رہیں، یہاں تک کہ آپ کی حالت متغیر ہوئی۔ آپ نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا کے ذریعے ایک پیغام رسول اللہ کے پاس بھیجا اور فرمایا رسول اللہ سے کہیے کہ اس حالت میں، اس کیفیت میں دیکھ رہی ہوں کہ میں بہت جلد اللہ سے ملاقات کرنے والی ہوں، لیکن حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کروں۔ خیال صرف اتنا ہے کہ اس دشت میں، اس گھاٹی میں اس دنیا سے چلی جاؤں اور میرے تن پر کفن بھی نہ ہو۔ زبان خاموش ہو جاتی ہے کہ ہم جناب خدیجہ کے اس انفاق اور اس ایثار کے بدلے میں ایک سوال، اور وہ بھی اتنی عاجزی اور اتنے تواضع کے ساتھ، ہماری پیشانی جھکتی ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ ہم بے زبان ہو جاتے ہیں، ہمارے الفاظ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا جب جناب فاطمہ الزہرا اپنی والدہ کا یہ پیغام لے کر رسول اللہ کے پاس گئیں، تو رسول اللہ نے جواب میں فرمایا کہ میرے پاس جناب خدیجہ کو دینے کے لیے بطور کفن کچھ بھی نہیں سوائے اس کرتے کے جو اس وقت میرے تن پر موجود ہے۔ جناب رسول اللہ نے اپنے تن پر موجود کرتے کو جناب خدیجہ کا کفن قرار دینا چاہا، تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا اے جبرائیل، میری جانب سے سماوی، آسمانی، عالی کفن اس خاتون کے لیے لے جا جس کے ذریعے ہم نے اپنے آخری نبی کو غنی اور بے نیاز کیا ہے۔ لہٰذا جناب سیدۃ النساء العالمین اپنے ہاتھوں میں ایک کفن رحمت للعالمین کی جانب سے اور دوسرا کفن رب العالمین کی جانب سے لے کر خدمت جناب خدیجۃ الکبریٰ میں پہنچی، اور آپ کو شیب ابی طالب میں جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو وہ واحد ہستی روئے عرض پر اولین اور آخرین میں کہ جس کو دو جہانوں کی سردار بی بی فاطمہ نے دو جہانوں کے لیے رحمت محمد کے تن کا کرتا اور دو جہانوں کا رب پالنے والا اس کی جانب سے بہشتی کفن دیا ہو۔ یہ مقام، یہ عظمت صرف جناب خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند کریم ہم سب کو کردار، عظمت، عفت، پاک دامنی، حیا، شجاعت، صبر، استقامت اور انفاق جناب خدیجہ کی صورت عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔